وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور نہیں برابر ہو سکتی نیکی اور نہ برائی. ادفع باللتی ہی احسن پس آپ دفع کریں یا ٹالیں اس کو بہتر بات کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ پس پھر وہ شخص کے آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوتٌ دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گویا کہ وہ ہو جائے گا آپ کا دوست گہرا یا دلی دوست. اب اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کا ایک بہترین اصول جو ہے، جو ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے. کیونکہ پیچھے والی جو آیت کل سبق ہم نے پڑھا تھا، آخری آیت تھی کہ اس انسان سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے. تو ظاہریہ جب دعوت اللہ پیش کرنی ہے تو لوگوں نے مخالفت کرنی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور پڑھیں گے بھی آگے انشاءاللہ. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جب انہوں نے لوگوں کو دعوت اللہ پیش کی تو لوگوں نے ان کو جادوگر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، مذمم بھی کہا، لوگوں نے ان کو مارا بھی، شہید بھی کیا اور زخمی بھی کیا اور ان کو وطن و بے وطن بھی کیا، کئی ایک طرح کے حربے استعمال کیے. حالانکہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، نہ پیسے کا، نہ کوئی کھانے پینے کا، نہ رہنے بہنے کا، کوئی بھی نہیں تھا. تو اس کے باوجود یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کی مخالفت کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. تو فرمایا اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے باوجود کوئی برائی پہ اتر آتا ہے، یعنی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو آپ پھر بھی ایسے کریں کہ اس کو ٹالیں. ادفاع کا معنی ہوتا ہے دفاع کرنا، یعنی اس کو ٹالیں، روکیں یا اس کو دفع کریں اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے. یعنی اگر کوئی برائی کرتا ہے، برا لفظ بولتا ہے، تو آپ آگے وہ لفظ نہ استعمال کریں یا اس کو اسی طرح کا دفاع نہ کریں، بلکہ آسن طریقے کے ساتھ جواب دیں. تو آسن طریقے کے ساتھ جواب دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرمایا آج جس کے درمیان آپ کی دشمنی چل رہی ہے، جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کی اچھائی، آپ کی اچھی گفتگو، آپ کا اچھا رویہ بدلہ دیکھ کر، سن کر ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. حمیم کا معنی ہوتا ہے نہایت گہرا دوست، یا حمیم کا معنی ہوتا ہے دلی دوست، وہ بن جائے گا. اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی اور یہ صفت بیان کی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ان کو نرم خو ملے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر آپ زبان کے معاذ اللہ بےہودہ گو ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ انہوں نے آپ کے کبھی بھی قریب نہیں آنا تھا. تو یہ جو آج آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں، کوئی کسی ملک ہے، کوئی کسی ملک ہے، کسی خاندان کا، کوئی کسی برادری کا، کوئی سیاہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کسی کی طبیعت کس طرح کی ہے، کسی کی کس طرح کی ہے، تو آج یہ جو سب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے. اگر یہ آپ کو مذمم، دیوانہ، جادوگر کہتے تھے، تو اگر آپ بھی اس کا ایسے ہی جواب آگے سے دیتے تو پھر انہوں نے آپ کے قریب نہیں آنا تھا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آپ کو مذمم کہتے تھے. تو صحابہ نے ایک دن حضور کو کہا کہ حضور لوگ آپ کا الٹا نام لیتے ہیں، آپ کو مذمم کہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میرا نام تو نہیں لیتے یا مجھے تو نہیں کہتے. کہتے نہیں حضور آپ کو کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی میرا نام تو رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. تو آپ صحابہ کیا دیکھتے نہیں میرے رب کا مجھ پہ کتنا فضل و کرم ہے کہ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش یسبون و یلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے قریشیوں کی گالیوں کو کیسے مجھ سے دور کر دیا ہوا ہے کہ قریش جو ہیں وہ مذمم کو گالیاں نکالتے ہیں، مذمم کو لعن طعن کرتے ہیں. تو میرا رب نے نام محمد رکھا ہوا ہے. تو اس لیے اگر کوئی الٹا نام کسی کا لیتا ہے، کوئی چھیڑ خانی اگر کرتا ہے تو بندہ خاموش ہو جائے، آگے جواب نہ دے، تو وہ ایک دو دفعہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوگا.
تو اگر آپ اس کو واپسی جواب دیں گے تو پھر وہ ایک دوبارہ آپ کو چھیڑے گا، پھر آپ کا وہ نام پکا ہو جائے گا، اس کی طرف دیکھ کر اور بھی کئی لوگ آپ کو پھر وہ نام پکارنا شروع کریں۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے تو آپ اس کی سنی انسنی کر دیں، تو وہ خود ہی اپنی جگہ پہ پریشان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا میں لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں کہ جو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایک لوگ قسم ہوتی ہے لوگوں کی جو نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو بھی پھر بھی وہ آگے برائی کرتے ہیں، ان کو نیکی راس نہیں آتی۔ تو ایک قسم ہوتی ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتے، نہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں، بلکہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے بس اس کو پی جاتے ہیں، غصے کو دبا جاتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ سب سے بہتر نکلتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ نہیں نصیب ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں نصیب ہوتی مگر بڑے نصیبے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو برداشت کرنا ہے نا برائی کو، تو یہ صرف ان لوگوں کا ہی کام ہے جن کو اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے، ورنہ مشکل بہت ہے۔ جیسے آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہے، محلے داروں کے ساتھ بھی اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ساری زندگی کا بول چال بند ہے صرف انہی باتوں پہ کہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو بس اب اس سے بائی کاٹ ہے، یا اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کو گرے بان پکڑ لینا ہے، اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کو روڑا مار دینا ہے۔ تو آج لڑائیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بات ہے نا کہ صبر کرنا، برائی کو ٹالنا نیکی کے ساتھ، یہ صرف انہی کو توفیق ملتی ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا اور یہ صرف انہی کے حصے میں آتی ہے جو بہت بڑے نصیبے والے ہیں، یعنی جن کے اندر بہت بڑا حوصلہ ہے، بہت بڑا صبر ہے، وہی برداشت کرتا ہے، ورنہ آج لوگ برداشت نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی، ایک صبر والے، ایک بڑے نصیبے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں۔ تو آج اگر انسان برداشت کر لے گا تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ یا پیدا ہو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، آپ اللہ کی پناہ مانگیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ ابھارے نا، یعنی آپ کو بدلہ لینے پہ آمادہ کرے، آپ کو غصہ چڑھائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ دو آدمی لڑنے لگ گئے۔ تو ایک جو تھا وہ بہت زیادہ جو گالی گلوچ کرنے لگ گیا، اس کا منہ پھول گیا، چہرہ پھول گیا، تو بہت زیادہ غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر یہ کلمہ کہے نا تو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غصہ دور کر سکتا ہے۔ کسی نے جا کر اس کو بتایا تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ ہاں میں کوئی پاگل ہوں، مجھے کوئی دیوانگی ہے، یعنی الٹا اس نے اور غلط جواب دے دیا۔ تو یہی تو پاگلی پن ہوتا ہے، یہی تو غصہ، اور کیا ہے۔ تو اس نے بجائے اس کے سمجھنے کے اس نے آگے سے الٹا جواب دینا شروع کر دیا کہ میں کوئی پاگل ہوں یا مجھے کوئی دیوانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اگر یہ بندہ غصے کے وقت کلمہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا غصہ دور کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہو تو وہ کھڑا تو اس کو بٹھا دینا چاہیے یا بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا پھر ہے کہ اس کو وضو کرایا جائے، اس کو نہلایا جائے، یا اس پر پانی کے چھینٹے پھینکے جائیں، یا پھر وہ کلمہ اعوذ باللہ پڑھے۔ تو یہ سارے غصے کو دور کرنے کے اسباب ہیں کہ اگر یہ کر لے گا تو فائدے میں رہ جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ جیسے آج اکثر واقعات طلاق کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے غصے میں طلاق دی ہے، تو طلاق ہوتی غصے میں ہے، یا میں نے اس کو یہ مارا ہے تو غصے میں مارا ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں شیطان انسان کے اندر اس طرح چلتا ہے جیسے انتڑیوں میں رگوں میں خون چلتا ہے، اس طرح شیطان انسان کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو ابھارتا ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے نا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو بدل لو، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون زیادتی کر رہا ہے، کس کی طرف سے زیادتی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو اس کا انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔